امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کرا دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کرانے کا تذکرہ۔ کہا دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ کہا میں نے لڑائی نہیں تجارت کرو۔ میں نے جب صدارت سنبھالی دنیا میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا آذربائیجان اور آرمینیا نے جنگ میں بہت سال ضائع کیے۔ دو طرفہ تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کا بہترین موقع ہے۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پابندیاں ہٹا دیں۔ آرمینیا کے صدر نے کہا صدر ٹرمپ کی کوششوں کی وجہ سے امن معاہدہ ممکن ہوا۔ امریکہ کے ساتھ مل کر امن اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے صدور نے بھی ٹرمپ کو امن نوبل انعام دینے کی تجویز دے دی۔ آرمینیا کے صدر کا کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن نوبل انعام کے حقدار ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا صدر ٹرمپ کو امن نوبل انعام دینے کے لیے نوبل کمیٹی کو خط لکھیں گے۔ امریکی صدر امن نوبل انعام کے اصل حقدار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ 6 ماہ میں امن کے لیے معجزے کیے ہیں۔ ایف بی آر نئے مالی سال کے لیے انکم ٹیکس میں ترامیم کے رولز جاری کر دیے۔ نان فائلرز کے بینک سے رقم نکلوانے پر ٹیکس کٹوتی میں اضافہ کر دیا۔ یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر 8% ٹیکس لگے گا۔ پہلے ٹیکس 6% تھا۔ ایکٹیویٹ میں شامل نہ ہونے والے افراد پر اضافی ٹیکس نافذ ہوگا۔ سینٹ کمیٹی قائمہ کمیٹی نے 75,000 کیش نکلوانے پر 8% ٹیکس کی تجویز دی تھی۔ مودی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سامنا کرنے سے گھبرائے، ٹرمپ کے بلانے پر بھی نہ آئے۔ بلوم برگ کے ٹرمپ اور مودی فون کال پر رپورٹ میں اہم انکشاف۔ امریکی جریدے بلوم برگ نے دعویٰ کیا مودی کو خدشہ تھا صدر ٹرمپ ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کرائیں گے۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان 17 جون کو 35 منٹ طویل گفتگو ہوئی، جس میں کشیدگی اور کھچاؤ کا آغاز ہوا۔ ٹرمپ مودی سے ملاقات کے بغیر کینیڈا میں G7 اجلاس سے واپس امریکہ آ گئے۔ مودی کو امریکہ آنے کی دعوت دی تو وہ کروشیا چلے گئے۔ فون کال کے بعد کوئی رابطہ نہ ہوا، تناؤ بڑھتا گیا۔ ٹرمپ نے بھارت کی معیشت کو مردہ کہا، روس سے تیل خریداری پر بھارت پر ٹیرف بڑھا کر 50% کیا۔ پاکستان کی صدر ٹرمپ سے قربت پر بھارت کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسلام آباد کے حق میں امریکی جھکاؤ پر نئی دلی بوکھلاہٹ کا شکار۔ بلوم برگ نے بتایا امریکہ سے نئے تعلقات کے بعد پاکستانی قیادت کا اعتماد بڑھ گیا۔ پاکستان صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنے تمام پتے درست انداز میں کھیلتا نظر آ رہا ہے۔ تجارتی معاہدہ بغیر کسی مشکل کے طے پایا۔ بھارت کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان اور امریکہ میں تیل اور معدنیات کے منصوبوں پر بات ہوئی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی معاہدہ طے پایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے سرپرائز ملاقات ہوئی۔ بھارت کو ایک اور جھٹکا، امریکی صدر کا ٹیرف پر بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ رپورٹر کے سوال پر کہا جب تک روس سے تیل خریدنے والا معاملہ حل نہیں ہوتا امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا اعلان، پاکستان کا شدید رد عمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کے غیر قانونی کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ قابل مذمت قرار دیا۔ کہا اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ غزہ میں جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے۔ پاکستان کا اسرائیلی نسل کش فوجی مہم کا فوری خاتمہ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیل کو اس کے بھیانک جرائم پر جواب دہ بنایا جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی اسرائیلی حکومت کا فیصلہ غلط قرار دیا۔ کہا غزہ میں ہر روز انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل غزہ پر فوجی کنٹرول کے راستے پر نہ جائے۔ ہالینڈ بھی اسرائیلی فیصلے کا مخالف۔
جرمنی نے اسرائیل کو فوجی ساز و سامان کی فروخت روک دی۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر اقوام متحدہ کو تشویش، رکن ممالک کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ یو این سیکرٹری جنرل نے اسرائیلی منصوبہ خطرناک قرار دیا، کہا یہ منصوبہ بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔ فلسطین کا عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل بھوک، ظلم اور نسل کشی کے جرائم کر رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ یوب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا۔ فتنہ خوارج کے 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ فتنہ خوارج کے دہشت گرد پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں غیر ملکی اسپانسرڈ دراندازی جاری ہے، جس کی انسداد کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا مقبوضہ کشمیر میں کتابوں کی دکانوں پر چھاپے افسوسناک ہیں۔ بھارت کشمیر کی تاریخ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے 18ویں امدادی کھیپ بھجوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر اظہار اطمینان۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی وفد نے ملکی معیشت کی بہتر صورتحال کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آصفہ بھٹو، سینیٹر شیری رحمان، عطا تارڑ، رانا ثنا اور دیگر موجود تھے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی پی وفد نے وزیر اعظم کے کزن کے انتقال پر تعزیت کی۔ یا کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ انہی اجزاء کے جو ہے وہ اکٹھا رہنے سے جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ سب کو یہ سمجھ ہے، تو اس میں کوئی کریز سے لائن سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں رہا، نہ ہی کوئی سوچے گا۔ وزیر اعظم اور بلاول کی ملاقات میں سیاسی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ سب کو سمجھ ہے، کوئی کریز سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں رہا۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثنا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے احکامات دیے، 8 اگست تک 9 مئی مقدمات کے فیصلے کریں۔ کسی کو سزائیں نہیں پسند تو اپیل کریں۔ مسلم لیگ نون کے صدر سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ نواز شریف کا کہنا تھا خواجہ آصف میرے بہترین دوست اور مشکل کے ساتھی ہیں۔ ہم نے آسان اور مشکل وقت ایک ساتھ کاٹا۔ نون لیگ میں سیاسی ورکر کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان جب بھی مشکلات کا شکار ہوا تو نواز شریف کی سیاسی بصیرت نے سہارا دیا۔ کل بھی ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے قربانیاں دیں، آگے بھی یہ سفر جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے تاجر برادری کی بات کو بڑی توجہ سے سنا اور ایکشن لیا۔ ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عشائیے پر بلایا، بزنس کمیونٹی کو عزت دی۔ 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات میں ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ سب نے بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹی کا کیس لڑا۔ کسی بھی تاجر کی گرفتاری کے لیے متعلقہ چیمبر صدر کے دستخط لازم ہونا بڑی کامیابی ہے۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے کہا کاروباری برادری کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر سیکٹر میں کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ کمیٹیاں پہلے کیس دیکھیں گی، پھر گرفتاری کا فیصلہ کیا جائے گا۔
हैदर अली को लाइफ लाइन मिलने का इम्कान। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर का मोबाइल फोन वापस कर दिया। सेल फोन से शवाहिद नहीं मिले। जराई ने बताया हैदर अली ने दौरान तफ्तीश सवालों के जवाब में नो कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन पीसीबी को कानूनी मामलत फराहम कर रहा है। हैदर अली 2 हफ्ते तक जमानत पर हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की ने हैदर के खिलाफ 23 जुलाई को मैनचेस्टर में रेप की शिकायत दर्ज की थी। हैदर अली को कैंटरबरी से मैच के दौरान हिरासत में लिया गया था। जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे इनको फेम और फॉर्चून मिलती है तो इनको ये समझ में नहीं आता कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे खिलाड़ी शोहरत संभाल नहीं पाते। साबिक क्रिकेटर हारून रशीद का हैदर अली के वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी क्रिकेटर ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं, इनका ताल्लुक गरीब घरानों से होता है। जैसे ही शोहरत मिलती है ये उसे संभाल नहीं पाते। पीसीबी को नौजवान खिलाड़ियों को एजुकेट करने की जरूरत है। इनके लिए तरबियती कोर्स करवाने चाहिए। बगैर इजाजत बैरून मुल्क कोई भी काम करना संगीन जुर्म समझा जाता है। खान ने खुद मुझे कहा था कि ये लीडरशिप आपको डंप कराना चाहती है। मैं नहीं, ऐसा नहीं। कौन सी लीडरशिप? यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। यही मोहतरमा अलीमा खान में 1 साल में इन्होंने पार्टी को तकरीबन टेक ओवर किया। अडियाला जेल कब जाना है, MNAs ने जाना है, किन्होंने जाना है, खान से किसने मुलाकात करनी है, AP हाउस में कब मीटिंग होनी है, एहतजाज किस तरह करना है, सारे फैसले तो वो करते। आज पार्टी क़यादत ने अलीमा खानम को कह दिया बस करें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत फिर अलीमा खानम के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं इजलास कब होना है, बानी से मुलाकात कौन करेगा, ये फैसले अलीमा खानम करती हैं। पार्टी के ओहदों पर लोगों को तब्दील कराती हैं। पार्टी अरकान के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करती हैं। आज जुनेद अकबर ने बताया, अलीमा खानम ने कहा आपकी और वर्कर्स की तलाक कराऊंगी। ये वाज़ेह है कि बानी PTI और वर्कर्स अलीमा खानम की मुदाखलत नहीं चाहते। PTI के बेशतर अरकान शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के हामी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शहरियार आफरीदी, असद कैसर, निसार जट और दीगर शेर अफजल मरवत की वापसी के ख्वाहां। अरकान ने राय दी कि शेर अफजल को वापस लिया जाए और बानी को भी सिफारिश की जाए। चंद अरकान की राय है शेर अफजल को पहले बयानबाजी से रोका जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा, अरकान का शुक्रिया जो पार्टी में मुझे वापस देखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बिला जवाज बयान न दें तो मुजाहमती बयान नहीं दूंगा। तनकीद हो तो खामोश नहीं रह सकता, सख्त जुमलों से इज्तनाब करूंगा। अगर इनके साथ करना है, आई डोंट वांट टू, आई लीव यू टॉक टू हिम। थैंक यू वेरी मच। मैं बदतमीजों के साथ नहीं बैठ सकता। इट्स बेटर। चले, मेरा था कि लहदा बात कर लेते अपने। बदतमीजों के साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप को इतना नीचे गिरा नहीं सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और इख्तियार वली के दरमियान तलकलामी। हुमायूं मोहम्मद प्रोग्राम सवाल यह है का सेट छोड़कर चले गए। कहते इख्तियार वली बार बार टोक रहे थे, बात नहीं करने देते। ऐसे बदतमीज शख्स के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद शुक्रिया के साथ सीट से उठे और चले गए। उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द नए अपोजिशन लीडर का नाम तलब करेंगे। स्पीकर ने नाअहल अरकान के नामों से ऐवान को भी आगाह किया। उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, जरताद गुल, जमशेद दस्ती, अहमद चट्ठा, हैदर अली और राय हसन नवाज के नाम शामिल हैं।